مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ یقیناً ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے اہل حدیث اہل سنت کا لقب ٹکانے والے انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرے۔ اگر کلمہ تو پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، بڑے اونچے اونچے نام بھی اپنے رکھ کر ان ناموں پر فخر بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عملاً اطاعت اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے۔ عملاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس کا طرز عمل ہے، اس کا شیوہ ہے، اس کا زندگی کا معمول ہے، تو وہ بندہ ہدایت والا نہیں ہے۔ جو ہدایت والا نہ ہو یقینی طور پر وہ گمراہ ہوتا ہے، گمراہی والا ہوتا ہے۔ اس پر دلائل کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنے، اور یہ بات بھی سنی کہ ہدایت والا ہونا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت اور اتباع کے بغیر بندہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، رب کے ہاں، ایمان والا ایماندار بھی نہیں ہو سکتا۔ بندے کے ایماندار ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت کرے۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت سنی، 31 اور 32 نمبر آیت، اور سورہ نور کی بھی ایک آیت سنی۔ اسی حوالے سے چند باتیں آج کے خطبہ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہم سب نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ایمان والوں کی زندگی میں
کتنی بڑی اہمیت ہے اور یہ عملی اطاعت کتنی زیادہ اہمیت کا حامل یہ عمل ہے، یہ بات انشاءاللہ ہم نے سمجھنی، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی اہمیت کا حامل اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن بن گئے ہیں، مسلمان صدا لیا ہے اپنے آپ کو۔ یہ سب سے بڑی اہمیت والی چیز نہیں ہے۔ اصل اہمیت والی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت کرنے میں کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر ہے مسلمان اس وقت۔ اللہ اکبر۔ جو آیت آپ نے آج سنی ہے 51 نمبر آیت ہے سورہ نور کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن ایمان والے ان کا قول و اقرار کیا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو پیش کیا جاتا ہے، تو ایمان والوں کی بات، ان کا کردار کیا ہوتا ہے اس کے سامنے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی۔ یہ نہیں کہتے، ایمان والے یہ نہیں کہتے اطاعت کریں گے، مانیں گے، آپ دعا کرو اللہ سے ہم اطاعت کریں، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، کریں گے نہیں، ہم نے اطاعت شروع کر دی، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، اپنے معاشرے کے رسم و رواجوں کو چھوڑ دیا، معاشرے کے کلچروں، ثقافتوں، تہذیبوں کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا، ہر چیز کو فنا کر دیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ قول ہوتا ہے کن کا؟ ایمان والوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں جو نفاق والے ہیں، ان کا کردار، ان کا قول، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے وہ بھی نقل کیا، انما کان قول، فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ اپنے درمیان اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصل مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو عملاً زندگی میں تسلیم کر لیں، عملاً اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو اذا فریق منہم مورزون، ایک گروہ ان میں سے، کن میں سے؟ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، ان لوگوں میں سے جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں، وَأَطَعْنَا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، زبان سے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا، جب ان دعویٰ کرنے والوں کو آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا کا اقرار کرنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ ہے تمہارے پروردگار کا حکم، یہ ہے تمہارے نبی، تمہارے رسول کا فرمان، یہ فیصلہ ہے، آ جاؤ اس کو مان لو، اس کے مطابق چل پڑو، اس کو دل و جان سے قبول کر لو۔ تو اذا فریق منہم مورزون، اللہ کہتے ہیں ایک جماعت ان کلمہ پڑھنے والوں کی، آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک جماعت
یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دل و جان سے ماننے تسلیم کرنے کو ان کا دل چاہتا ہی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر ماننا تو دور کی بات ہے، ان کا دل ہی تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیسے چھوڑیں معاشرے کے رسم و رواجوں کو، کیسے چھوڑیں باپ دادوں کے طریقوں کو، کیسے چھوڑیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے بڑے سمجھا ہوا ہے، ان کے رویے، ان کے کردار، ان کے چال چلن کو کیسے چھوڑیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اور جس ڈگر پر، جس طریق پر، جس راستے پر، جس سوچ پر وہ چل رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آسمانوں والے رب کا فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اطاعت و اتباع کے دعوے دار بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، دعویٰ ہے ان کا، اور یہ دعویٰ ان کا میں نے بیان نہیں کیا، آسمانوں والے رب نے قرآن میں اتارا ہوا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے آتا ہے، اس آیت میں کہا اذا فریق منهم مورزون، ادھر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا اذا فریق منهم مورزون، وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر اعراض کرتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، اور مسلمانوں، حاملین قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں، وما اولئک، نہیں ہیں یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان والے۔ اللہ رب العالمین کہیں ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، رہبر، رہنما، ساری کائنات سے عظیم، حسین، جمیل، ساری کائنات کا سب سے بڑا مانتے ہیں اللہ کے بعد، لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کی عملاً نہیں مانتے۔ جب بات آتی ہے تو صدقے واری قربان تو ہوتا ہے، لیکن بات پر عمل نہیں ہوتا۔ وما اولئک بالمؤمنین، اگر میں کہوں تو میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اور عالم کہے اس کی بات کوئی سند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آسمانوں والا رب اپنی لا ریب کتاب میں سورہ نور کی 47 نمبر آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جس کے بغیر کلمہ پڑھنے والا، آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا کا اقرار کرنے والا، جس کے بغیر اللہ کی نظر میں رب کے ہاں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی معمولی شے ہوگی؟ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی عملی اطاعت ہے۔ یہی بات میں نے یہ 31 اور 32 نمبر آیت کے حوالے سے آپ کو سمجھائی تھی سورہ آل عمران کی، کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے اور وہ چھوڑ دے اس کو، عملاً اطاعت نہ کرے۔ اور یہی بات اس آیت میں ہے، بلکہ جو آپ کے فیصلے کو کھلے دل سے، کھلے سینے سے، دل و جان سے قبول نہیں کرتا، دل تنگ ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ماننے کو دل نہیں چاہتا، صدقے واری قربان بڑھا جاتا ہے۔ اہل حدیث، اہل سنت
عاشق رسول محب مصطفیٰ قربان کے نعرے بڑے لگاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی عملاً اطاعت نہیں کرتا. آپ کی پیدائش پر جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، چراغاں کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، جلوس نکالتا ہے، آپ کے اوصاف پر مبنی ترانے نظمیں نعتیں پڑھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اطاعت نہیں کرتا. دل تنگ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کا عملاً اطاعت کے موقع پر. آسمانوں والے رب کا فیصلہ ہے قرآن میں، غور کرنا میرے بھائیوں. سورہ نساء کی 65 نمبر آیت میں اللہ نے کہا فلا و ربے کا، قرآن پڑھنے والوں فلا و ربے کا، مجھے آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے پالنے والے کی قسم. کون پالنے والے کی کون قسم اٹھا رہا ہے؟ خود رب العالمین. فلا و ربے کا، مجھے اپنی ربوبیت کی، رب ہونے کی، ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو پالنے والے ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون، یہ جو کہتے ہیں نا آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، یہ جو کہتے ہیں نا صدقے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، یہ جو کہتے ہیں نا مومن مسلمان عاشقان غلامان محبان، فلا و ربے کا لا یؤمنون، میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک نہیں ایمان والے ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، اپنے نزاعات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، جج، فیصل تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیں، جج مان لیں، فیصل مان لیں، آپ کی بات کو ساری مخلوقات کی بات میں سے سب سے بڑی بات تسلیم کر لیں، تو پھر ایمان والے ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، پھر بھی ایمان والے نہیں ہوں گے. امام الانبیاء کی بات کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑی، سب سے اونچی بات ماننا، یہ بھی ایمان والا ہونے کے لیے رب کے ہاں کافی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ کا فرمان، آپ کا فیصلہ، آپ کی سنت حدیث جب ان کے کانوں سے ٹکرائی، انہوں نے سنا، سن کر لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں حرج، تنگی، سختی وہ نہ پائیں، سختی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو مانیں جس طرح ماننے کا حق ہے، تو پھر ہیں ایمان والے. اور اگر بات تو سنی ہے، فیصلہ آ گیا ہے، علم ہو گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں چل رہا، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. اور پھر وہ ماننے، سمجھ آنے، جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا اس پر، عملاً اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے نہیں ہے ایمان والا. ویسے کیا خیال ہے، پروردگار جس بات کو قسم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں وہ بات
کیا خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے یہ؟ ویسے تو ہم سب کا ایمان ہے، رب العالمین قسم نہ بھی نہ اٹھائے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کی بات سے سچی مخلوقات میں کسی کی بات ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ وہ قسم نہ بھی نہ اٹھائیں، پھر بھی پروردگار کی بات کی حقیقت اور سچائی میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ قسم اٹھا کر کہیں اور قرآن میں کہیں، مجھے اپنے رب ہونے ربوبیت کی قسم، جن کے سامنے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ کا حکم، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث آ گئی، اس نے جان لیا، اس کو معلوم ہو گئی، معلوم ہونے کے بعد پھر اس کا دل تنگ ہو گیا، ماننے کو دل نہ چاہا، چھوڑ دیا اس کو، عمل نہ کیا اس پر، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، یہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان مومن کہتا ہے اپنے آپ کو، اہل حدیث اہل سنت اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ایمان والوں جیسا ہی سلوک کروں گا، معاشرہ اس کو ایمان والا ہی سمجھے گا اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن میرے آپ کو ایمان والا سمجھنے سے، آپ کا مجھے ایمان والا سمجھنے سے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایمان والوں کے سلوک جیسا سلوک کرنے سے، کیا ان چیزوں سے میں اور آپ اللہ کے ہاں بھی ایمان والے بن جائیں گے؟ اللہ کے ہاں رب کی نظر میں ایمان والا بننے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اطاعت شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، عملاً اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے رب کی نظر میں ایمان والا ہونے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، غور کرنا میرے بھائیوں، پہلے پارے میں 38 اور 39 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، پہلا پارہ ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو، ان کی زوجہ مطہرہ حوا علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، سب کو کہا اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے سب دنیا میں اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہُدًى، دنیا میں رب کی زمین پر رہتے ہوئے تمہاری طرف تمہارے پروردگار رب خالق و مالک کی طرف سے رہنمائی آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہُدًى، میری طرف سے رہنمائی آئے گی۔ وہ کسی کے باپ کی بات نہیں ہوگی، کسی کے دادے کی بات نہیں ہوگی، کسی کے پیر کی، امام کی بات نہیں ہوگی، کسی کی جو ہے نا سوچ فکر اور خیال نہیں ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارتے ہوئے آسمانوں والے رب نے کہا تمہارے پاس میری طرف سے، تمہارے خالق و مالک کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی آئے گی، فمن تابع ہدایا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اپنے آپ کو تابع کر دیا۔ لفظ کیا بولا اللہ نے؟ فمن تابع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع کر لی، میری ہدایت کے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دیا، میری ہدایت پر چل پڑا، میری ہدایت کو اوڑھنا بچھونا اپنی دنیاوی زندگی میں بنا لیا، فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پروردگار نے گارنٹی دی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم،
اور نہ کوئی پریشانی کا سامنا ان کو نہ دنیاوی زندگی میں نہ اخروی زندگی میں کرنا پڑے گا. اور تصویر کا دوسرا رخ پروردگار نے اسی آیت میں مجھے اور آپ سب کو دکھایا ہے، ساری مسلمان امت کو دکھایا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. غور کرنا میرے محترم بھائیو، فمن تابع ہدایا، اللہ نے یہ نہیں کہا من قرأ ہدایا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کو پڑھ لیا، یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا من اقر بہدایا، بے ہدایا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کا اقرار کر لیا، زبان سے مان لیا. یہ نہیں کہا. لفظ کیا بول رہا ہے؟ اللہ نے جو ہدایت بھیجی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، ان کی نسل میں آنے والے سارے انبیاء کو دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جو قرآن بھیجا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے نا. جو محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث ہے وہ آسمانوں والے رب کی اتاری ہوئی، رب کی نازل کردہ بھیجی ہوئی رہنمائی ہے. سارا کچھ اس کے تابع آ گیا، اس کے اندر آ گیا ہے. قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، سارے نبیوں کے سارے صحیفے اور ساری کتابیں بھی اس کے اندر آ گئیں. فمن تابع ہدایا، بھیجا اللہ نے ہے، جس نے اپنی زندگی کو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے تابع کر دیا. لا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ تابعہ کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا جس نے اطاعت نہ کی، تابعہ داری نہ کی. اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیے جس نے تابعہ داری نہیں کی. تصویر کے دوسرے رخ میں اگلی آیت میں کیا کہا؟ والذین کفروا وکذبوا. اس کا مطلب ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کر رہا ہے اور اس کی تکذیب کر رہا ہے. اللہ نے ان کو کفروا وکذبوا کے الفاظ کے اندر پرویا ہے. ایک ہے اتباع نبی کی، اللہ کی ہدایت کی اتباع، اور اس کے مقابلے میں جس چیز کو مالک الملک نے قرآن کے الفاظ بنایا، قرآن کا منطوق بنایا ہے، وہ نافرمانی نہیں کہا، وہ کیا کہا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا. جو اتباع نہیں کریں گے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، وہ کیا ہوں گے؟ کفروا وکذبوا ہوں گے وہ. اور کفروا وکذبوا کا انجام کیا ہوگا؟ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم والے ہوں گے، 10 دن کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں. یہ بات ہر معمولی سے معمولی اسلام کا شعور رکھنے والے بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ عملاً اطاعت کے بغیر بندہ رب کی نظر میں اللہ کے ہاں ایمان والا کوئی نہیں بنتا، نہ ہدایت والا قرار پاتا ہے رب کے ہاں، نہ ایمان والا بنتا ہے. ہدایت والا اور ایمان والا میں اور آپ رب کی نظر میں تب ہوں گے جب ہم اپنی زندگی میں عملاً امام الانبیاء کے فرامین کے تابع ہو جائیں گے. ہمارا 5 فٹ کا وجود اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے تابع ہو جائے گا. ہمارا کاروبار
اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع ہو جائے گا. ہمارا گھر کا ماحول اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہو جائے گا. ہمارا ملک کا قانون، ہمارے ملک کے ادارے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع ہو جائیں گے تو رب کی نظر میں پھر ایمان والے بنتے ہیں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی اس کے تابع نہیں، تابع ہیں کن کے؟ اسلام دشمنوں کے، یہودیوں کے، صلیبیوں کے، مجوسیوں کے، کمیونسٹوں ہندوؤں کے، ان کے تابع ہیں، ان کے کلچر ہیں، ان کی ثقافتیں ہیں، ان کے تہذیب ہیں، ان کے رسوم و رواج ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کی سیاست ہے، ان کی معیشت ہے، ان کی نظام تعلیم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کروڑ کہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں. یہ کہہ کر میں پروردگار کو دھوکہ دینے میں نہیں کامیاب ہو سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دوں گا. واضح اور صاف صاف. کئی لوگ کہتے ہیں معاملہ تو واقعتاً بڑا حساس ہے، اور واقعتاً یہ ساری قرآن کی ہی آیتیں ہیں، یہ کسی شخص کی، کسی انسان کی یا کسی عالم کی باتیں نہیں ہیں. واقعتاً یہ قرآن ہے، شک شبہ نہیں ہے اس میں کہ عملاً اطاعت کیے بغیر اللہ کی نظر میں رب کے ہاں بندہ ہدایت والا نہیں ہوتا. اور عملاً اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، کافروں کے نظاموں کی نہیں ہے، کافروں کے کلچروں، تہذیبوں، ثقافتوں کی نہیں ہے، ان کے سیاسی اور اقتصادی نظاموں کی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، ان کی اطاعت، عملاً اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ ایک اشارہ کر رہا ہوں، ہر بندہ، ہر کلمہ پڑھنے والا عملاً اطاعت کا یہ جز اور حصہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی نیت اور سوچ رکھے. خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کی قسم ساری کائنات بھی ناراض ہو جائے تو پرواہ ایمان والے کو نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر دعویٰ مسلمان ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، محب مصطفیٰ ہونے کا، مومن مسلمان ہونے کا، اہل حدیث اہل سنت ہونے کا، بڑے الحاج ہونے کا دعویٰ یہ ہے. رب کو خوش کرنے کی بجائے خوش کیا جاتا ہے کن کو؟ دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کو، دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو، دنیا کے بڑے بڑے رب کے دشمن، نبی کے خاکے بنانے والے طاغوتوں کو خوش کرنے کے لیے دن رات سارا سسٹم دن رات اللہ کی قسم ان کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ہو جائیں گے راضی وہ؟ کیوں جی؟ دہشت گردی کا کیس بنایا، ہاں، اور دہشت گردی کا کوئی ایک، اللہ کی قسم ایک ثبوت بھی رکھتے نہیں ہے. دہشت گردی کا ثبوت نہیں رکھتے. جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے والے ہیں، جو دہشت گردی کو درندگی سمجھنے والے ہیں، جو دہشت گردی کا دنیا سے، رب کی زمین سے، انسانوں سے نام و نشان مٹانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے. پھر عدالتیں ان کو سزائیں دیتی ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا کیا یہ رب کو راضی کرنے والا طریقہ ہے یا ان بدبختوں کو جو دنیا میں فرعون بنے ہوئے ہیں
ان فرعونوں کو راضی کرنے کے لیے یہ نبی کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، عملاً اطاعت اس کا نام ہے۔ ایمان والا بس کلمہ پڑھ لیا، محبت رسول کا دعویٰ کر لیا، جشن منا لیا، چراغاں کر دیا، ان سے میں رب کو دھوکہ دے لوں گا، رب کا قرآن غلط ہو جائے گا، میرا عمل سچ ہو جائے گا؟ کہاں کھڑی ہے امت مسلمہ؟ کیا کردار ہے مسلمانوں کا؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے، سوچنے والی ہے یہ بات، ہمارے لیے سب کے لیے سوچنے والی ہے۔ میں کوئی اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، کسی مولوی صاحب کی بات بھی نہیں سنا رہا، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر عملاً اطاعت نہیں ہے تو ایمان والا نہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے کیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو عملاً اطاعت نہیں کرتا؟ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، سال بعد زکوٰۃ فرض کی ہے، استطاعت والے پر حج فرض کیا ہے، ہم مانتے ہیں یہ قرآن اللہ کی سچی، پاک اور مقدس کلام ہے، ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہم مانتے ہیں۔ اگر یہ ماننے کے بعد بندہ سود کھا لے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، کسی کو ناحق قتل کر دے، کسی کا جو ہے نا وہ رشوت، کرپشن، خیانت اور بددیانتی کے ذریعے کسی کا مال ہتھیا لے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ مانتے تو ہیں نا بھئی، مانتے تو ہیں نا، اللہ کو تو رب مانتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ کو تو نبی مانتے ہیں نا، نمازوں روزوں کو عبادات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا، آخرت کو، جنت جہنم کو ایمان رکھتے ہیں نا، اس پر تسلیم تو کرتے ہیں نا۔ تو یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ گناہ آسمانوں والے رب کو راضی کرنے کی بجائے ساری زندگی رب کے دشمنوں کو، دنیا کے فرعونوں کو اگر راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کون سا انکار کیا ہے اسلام کا؟ ہم نے کون سا انکار کیا قرآن کا؟ ہم نے کون سا انکار کیا ہے نبی کا؟ ہم تو مانتے ہیں ساری چیزوں کو۔ پوچھتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، میرے لفظ نہیں، نہ کسی مولوی صاحب کے ہیں، اللہ کی قسم، صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے 100% سچے الفاظ ہیں، مدینے والے امام کی زبان سے نکلے ہوئے۔ پیارے پیغمبر نے کہا کلو امتی، ذرا غور کرنا، جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم کون سا انکار کرتے ہیں؟ ہم نے کب انکار کیا؟ اگر ماننے کے بعد کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کلو امتی یدخلون الجنت، ناطق وحی نے کہا میری ساری کی ساری امت وہ جنت میں داخل ہوگے، سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا، وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کے امام، انکار کون کرے گا؟ آپ کا امتی ہو، آپ کو نبی مانتا ہو، آپ کا کلمہ پڑھتا ہو، آپ کو اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑا مانتا ہو، وہ انکار کرے گا؟ بھلا انکار کون کر سکتا ہے؟ الفاظ مدینے والے امام کی زبان سے نکلے ہوئے، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت،
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے نبی نہیں مانتا، میری نبوت کا انکار کرتا ہے، میری ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا عملاً اپنی زندگی کے لیے، میری زندگی کو آئیڈیل، نمونہ، اسوہ حسنہ مان کر اس کے تابع کر لے گا اپنی زندگی کو، دخل الجنہ، میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، اور جو میرا حکم آ جانے کے بعد، جان لینے کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد پھر اس حکم کو نہیں مانے گا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے گا، ٹس سے مس نہیں ہوگا، فقد ابا. یہ عبد الرحمن عابد کا فتویٰ نہیں، اللہ کی قسم امام الانبیاء کے الفاظ ہیں زبان سے نکلے ہوئے. فقد ابا، اس بندے نے انکار کر دیا ہے. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں لیکن پڑھتا ہی نہیں. جو نہیں پڑھتا امام الانبیاء کہتے ہیں وہ انکار کرتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. کروڑ کہے میں مانتا ہوں، کروڑ کہے فرض ہیں 5 نمازیں، لیکن نہیں پڑھے گا تو وہ کیا ہے؟ اس کا نہ پڑھنا انکار ہے. اس کو انکار میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، مدینے والے امام کہتے ہیں یہ انکار ہے. من آسانی، آپ نے یہ لفظ نہیں بولے من جہادانی و من جہاد رسالتی، جس نے میرا انکار کر دیا یا میری رسالت کا، یہ لفظ نہیں بولے. لفظ کیا بولے؟ من آسانی. معصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا پتہ چل گیا، علم ہو گیا، پھر علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں معصیت. ومن آسانی، جس نے علم ہو گیا، سن لیا اللہ کا اور اللہ کے نبی کا فرمان، فیصلہ، حکم اس کو سمجھ آ گیا، پھر عملاً اس کو نہیں اپنایا، فقد ابا. فقد ابا. اگر میری بات ہو میرے منہ پر مارنا، اگر بات ہو اس کی جس سے سچی زبان والا نہ رب نے پیدا کیا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا ہے، اگر بات اس کی ہو تو پھر مجھے اور آپ سب کو اپنے طرز عمل پر، اپنے رویوں اور کرداروں پر اللہ کی قسم انصاف سے، دیانتداری سے سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. مت رہیں دھوکے میں میرے بھائیوں. اللہ اکبر. فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ یہ قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وراثت کے احکام سورہ نساء کی شروع والی آیات میں. اس کے بعد پوری وراثت کے احکام نازل کرنے کے بعد فرمایا، یہ الفاظ یاد کرنے والے ہیں مسلمانوں کے لیے، تلک حدود اللہ. او اللہ کے بندو، قرآن پڑھنے والوں، مومن مسلمان ہونے کے دعوے داروں، محبان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کے اعلان کرنے کے دعوے داروں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو آسمانوں والے رب نے مقرر کر دی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حدوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا. یدخلہ، اللہ رب العالمین اس کو داخل کریں گے جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جن جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ ومن آسانی، دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ نے کہا
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد اس کے خلاف چلے گا، اللہ کے نبی کا حکم فرمان معلوم ہونے کے بعد اس کے خلاف چلے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ نہیں کہا جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دے گا، جو محمد الرسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دے گا، جو اسلام کو ماننے سے انکار کر دے گا، یہ نہیں کہا، کہا جس نے مانا ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے قرآن کو، لیکن نافرمانی کی ہے، عملاً اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کی، معصیت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، جن سے روکا ہے وہاں سے رکے گا نہیں، جن کے کرنے کا کہا ہے وہ کرے گا نہیں، یہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ پروردگار اس کو آگ میں داخل کرے گا جس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ جھوٹ ہو جائے گی نا یہ آیت، کیوں میرے بھائیو؟ غلط ہو جائے گا نا اس کا مطلب، ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، عملاً اطاعت نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے نظام کو اس کے بندوں پر قائم نہیں کرے گا، اس کے دشمنوں کے نظام اس کے بندوں پر چلائے گا، کروڑ کہے میں مومن، میں مسلمان، میں اہل حدیث، میں الحاج، میں فلاں، میں ٹمکان، میں یہ میں وہ، یدخلہ نارن خالدن فیہا، اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا، ولہ عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب اس کا مقدر بنے گا۔ اگر مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ ہونے کا ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا، ہاں، تو پھر میرے بھائیوں ہم سب کو غور کرنا ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا طرز عمل ہے ہمارا، کتنی کو اطاعت ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ میں اپنے وجود کو دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنے سارے زندگی کے معاملات کو دیکھوں، میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق چل رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا تو پھر میرے بھائیوں موقع ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس عمل، اس کردار، اس رویے سے نہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں رب کو، نہ آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی حکمران دے سکتا ہے۔ پلٹ آئیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم بچانا چاہتا ہوں سب کو جہنم کی آگ سے، پلٹ آئیں، موقع ہے، اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، کوئی پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اور آسمانوں والے رب کی گرفت آ جائے، ہم پر آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں گرفت نہ بھی آئی تو ملک الموت نے تو مقررہ وقت پر آ جانا ہے، لے جانا ہے اس نے، اس سے پہلے موقع ہے۔ ایمان والا، ہدایت والا، کامیابی والا، جنتوں والا اگر بننا چاہتے ہو تو تہیا کر لو، عزم کر لو۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے جائے بھاڑ میں، اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا، جب ہمارے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پڑے گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ مولوی صاحب دعا کریں اللہ عمل کریں گے اس پر، یہ نہیں کہنا، ہم نے یہ کہنا ہے مان لیا، سن بھی لیا اور مان لیا، آج کے بعد اس پر عمل شروع ہو گئے، یہ کردار ادا کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور قسم ہے اللہ کی قیامت والے دن بھی پچھتانے سے بچ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔